السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اذان اور مؤذن کے فضائل اور اذان کب شروع کی گئی اس کے تعلق سے عرض کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ اذان کب شروع ہوئی، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اذان پڑھنے والے مؤذن کے کیا فضائل ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں جب مسجد بنائی جاتی ہے اور حضرات صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس وقت حضرات صحابہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، جماعت کی نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بیک وقت سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑنے والی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، صحابہ اپنے اندازے سے مسجد آ جاتے، جو جلدی آ جاتا اسے انتظار کرنا پڑتا، اور جو تاخیر سے آتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ اس کی جماعت چھوٹ جاتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کی رائے مختلف تھی۔ کسی صحابی نے کہا کہ جھنڈا بلند کر دینا چاہیے، کسی صحابی نے کہا بگل بجا دینا چاہیے، کسی صحابی نے کہا ناقوس بجا دینا چاہیے، اور کسی صحابی نے یہ بھی کہا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دینا چاہیے۔ مگر یہ رائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پسند نہیں آئی کہ ان چیزوں میں کسی میں یہودی سے اور کسی میں نصارہ سے اور کسی میں مجوسیوں سے مشابہت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدمی کو گھر گھر بھیجا جائے، محلہ محلہ بھیجا جائے، گلی گلی بھیجا جائے، وہ یہ آواز لگائے کہ الصلاۃ جامعہ، جماعت کی نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ روایتوں میں ہے، دو قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر عمل ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے اور گلیوں میں آواز لگاتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، صحابہ جمع ہو جاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر کسی وجہ سے عمل نہیں ہو پائے۔ بہرحال اس مشاورتی مجلس میں، اس مشورے میں کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ صحابہ بھی فکر مند تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے، بات تو صحیح ہے لیکن کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ اسی پر مجلس ختم ہو گئی اور ہر ایک اپنے گھر تشریف لے گئے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی
جن کے دل میں بہت فکر تھی اور صحابہ کے اندر بھی فکر تھی، ان کے اندر بھی فکر تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو۔ اسی فکر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ناقوس لیے ہوئے جا رہا ہے۔ نصارہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اسے لے کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جو خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے وقت میں اسے بجائیں گے تاکہ دوسرے صحابہ جماعت کی نماز کے لیے وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بجائے ناقوس بجانے کے میں کچھ تمہیں سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، اگر وہ آپ یاد کر لیں اور اس پر عمل کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیے کیا ہے۔ تو خواب میں اذان کے کلمات سنائے گئے اور پھر اس کے بعد اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جب نماز کھڑی ہو، عین نماز کے وقت یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اقامت بھی اس نے سکھا دی۔ چنانچہ تہجد کے وقت میں ان کی آنکھ کھلی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں اس طریقے کے الفاظ سنے۔ پوچھا کیا سنا؟ انہوں نے اذان کے الفاظ سنائے پڑھ کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے اذان کے جو کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا ہے۔ اور پھر جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری آواز پست ہے اور تم بیمار ہو، اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ بتا دینا۔ تم جیسے جیسے الفاظ بتاتے جاؤ گے حضرت بلال اس کو دوہراتے جائیں گے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری پیاری آواز میں اور اونچی اونچی آواز میں اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں تو صحابہ دوڑے دوڑے مسجد آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چادر گھسیٹتے ہوئے آ گئے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے 20 دن پہلے خواب میں یہ کلمات سن چکے تھے اور آ کر کے دربار رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کلمات میں 20 دن پہلے سن چکا ہوں،
آپ نے فرمایا عمر. پھر اس وقت جب حضرت عبداللہ بن زید سنا رہے تھے اپنا خواب, تم کیوں نہیں بتائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب مجھے شرم آئی کہ پہلے تو عبداللہ بن زید بتا چکی ہے, اگر میں بھی بتاؤں گا تو پھر میری بات مان لی جائے گی. اس لیے کہ کئی چیزوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کی گئی ہے, تو پھر ان کا دل دکھتا. میں پہلے بتایا تھا, میں اس کو دیکھا تھا, میں سیکھ کر کے اللہ نے سکھایا تھا تو میں بتایا تھا, تو ان کا دل چھوٹا ہو جاتا. اللہ اکبر, کیا سامنے والے کا خیال ہے, اپنے بھائی کا کتنا خیال ہے کہ اس کا دل نہ دکھے. روایتوں میں موجود ہے اور کئی صحابہ نے, 5-7 صحابہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ان الفاظ کا تذکرہ کیا, اور روایتوں میں موجود ہے وحی کے ذریعے سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ الفاظ پہنچائے گئے. تو اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی. اذان کی ابتدا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال, تم اذان پڑھنا اور اذان میں جفت پڑھنا اور اقامت میں طاق پڑھنا, یہ کیا ہے؟ یعنی اذان میں تم 2 مرتبہ ہر کلمے کو 2 مرتبہ دوہرانا, اور اقامت میں طاق عدد پڑھنا. اس میں حضرات فقہاء کرام کا فقہی اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت میں 1 مرتبہ کہنے کے لیے کہا اور اذان میں 2 مرتبہ کہنے کے لیے کہا. اسی لیے آپ حرم جائیں گے عمرے کے لیے, حج کے لیے, اللہ زندگی میں بار بار اپنے گھر کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے, اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. وہاں جا کر کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہماری ہندوستان کی اقامت الگ ہے اور یہاں کی اقامت الگ ہے. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فقہی کچھ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اذان میں 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اقامت میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ہم سب اقتدا کرتے ہیں, ان کے یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات 2 سانس میں کہے جائیں اور اقامت کے کلمات 1 سانس میں کہے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اذان جو ہو رہی ہے 2 سانس میں 2 مرتبہ, یہ سب کے یہاں متفق علیہ ہے. تمام انبیاء اس کو مانتے ہیں, تمام علماء ائمہ محدثین اس کو مانتے ہیں کہ اذان کے جو کلمات ہیں اس کو دوہرانا چاہیے, 2 سانس میں پڑھنا چاہیے. چنانچہ یہ پورے جو کلمات ہوتے ہیں وہ 15 کلمات ہوتے ہیں جیسے اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان جیسے آپ سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہر کلمے کو الگ الگ سانس میں دوہرا دینا۔ اقامت میں کیسے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے، آپ بھی اس کو یاد کریں، اقامت کہنے والے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ حضرت ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہردوئی اذان اور اقامت کا بڑا اہتمام تھا ان کے یہاں کہ اذان کیسے پڑھنا چاہیے اور اقامت کیسے بولنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، باقاعدہ طور پر وہ مشق کراتے تھے۔ چنانچہ شروع کے جو 4 جملے ہیں اللہ اکبر کے، اسے ایک سانس میں کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد کے جو 2 جملے ہیں اسے ایک ایک سانس میں کہنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آخر کے جو 2 جملے ہیں، 3 جملے، ان کو ایک سانس میں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان میں 15 کلمات ہیں اور اقامت میں 17 کلمات ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ اذان میں ایک ایک سانس میں ایک ایک کلمہ ادا کرنا، اور اقامت میں 2 کلمے کو ایک سانس میں ادا کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اقامت اور اذان کے پڑھنے کا مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ میرا عزیزو، اذان کے بڑے فضائل ہیں اور مؤذن کے بھی بڑے فضائل ہیں جو اذان پڑھتا ہے۔ احادیث شریفہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ پہلی صف اور اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے میں کیا فضیلت ہے، تو لوگ آگے بڑھیں گے، میں اذان دوں گا، میں پہلے صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ قرآن اندازی تو لوگ کہیں گے کہ ہاں قرآن اندازی کی نوبت آ جائے تو لوگ قرآن اندازی کر کے اذان پڑھیں گے اور پہلے صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہاں، اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے میں کیا فضیلت ہے تو پھر لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھڑی رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ جب جماعت کا وقت ہوگا تب گھر سے نکلیں گے، اذان کا جب وقت ہوگا گھڑی دیکھ کر کے ارے اذان کا وقت ہو گیا ہے ہم نکلیں گے، نہیں، بلکہ جماعت کا وقت جب ہوگا تب گھر سے نکلیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اول وقت میں مسجد میں نماز کے لیے آنے کی جو فضیلت ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا عشاء اور فجر کی نماز کو آنے میں جو فضیلت ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ضرور بھی
ضرور اس میں شرکت کریں گے، چاہے انہیں اپنے سورین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، رینگ رینگ کر اگر آنا پڑے تب بھی وہ آئیں گے، اس لیے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں شریک ہونے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے سنو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے، اب وہ آواز چاہے انسان سنے، جنات سنے، یا کوئی خشک چیز یا تر چیز، یعنی جو بھی ہے، فرمایا قیامت کے دن سارے کے سارے اس مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ جب اتنے لوگ مؤذن کی ایمان کی گواہی دیں گے تو پھر تو اس کا بخشا جانا اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ضروری ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذنین ہوں گے، یعنی ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ اور سنو، تین لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے جو جنت میں مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ امام جو امامت کرتا ہے اور مقتدی اس سے راضی ہے، اور تیسرا فرمایا وہ اذان پڑھنے والا، 5 وقت کی نماز میں اذان پڑھنے والا، جنت میں مشک کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی لالچ کے بغیر، دنیا کی لالچ کے بغیر 7 برس 60 سال اذان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے کہ یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو کتنے مؤذنین ہیں جو 20 سال 30 سال ہمارے سٹی جامعہ مسجد کے مؤذن صاحب جن کا گزشتہ رمضان میں شاید انتقال ہوا، تقریباً 30-35 سال، اور کئی مؤذنین ہیں 20 25 اب وہ اذان پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ضرور لکھے گا۔ اور سنو، 2 وقت کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یا کم رد ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے 2 وقت کی دعائیں۔ ایک اذان کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور جہاد کے درمیان جب لوگ دست گریبان ہو اور لڑائی ہو، جنگ کا منظر، تو اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتی ہے۔ پانچ آدمیوں کی ضمانت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے رہے ہیں کہ میں ان 5 آدمیوں کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کراؤں گا۔
نمبر 1 وہ عورت جو اپنے خاوند کی تابعدار ہو، فرما بردار ہو. ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے ہم سب جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہوتا یہ ہے جب بھی شوہر کوئی بات کرتا ہے تو بیوی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فوراً اس کا جواب دینا چاہیے، مان لینا چاہیے نہیں، فوراً اس کا جواب دینا چاہیے. یہی ہوتا ہے. بہت کم بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر کی بات پر فوراً لبیک کہتی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، تابعدار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس عورت کو اپنی ضمانت اور اپنی ذمہ داری سے جنت میں لے جاؤں. اور دوسرا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں لے جاؤں گا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے، مؤذن، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں لے جاؤں گا. ہاں. اور پھر آگے فرمایا وہ بیٹا جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے، والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، جب بھی وہ حکم دے فوراً وہ نافرمانی نہیں کرتا اور وہ جھڑکتا نہیں، بلکہ فرما برداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں ان کو اپنی ضمانت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. اب سنو، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان کے الفاظ لوٹا رہے تھے فجر میں، تو اچانک ایک زوردار آواز آئی اذان کے درمیان. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جانے، اللہ جانے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، آپ ہی بتائیے کیا آواز ہے. سنو غور سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بلال اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان شروع کی تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے دروازے عرش تک کھول دیا. قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ فضیلت حضرت بلال کے ساتھ خاص ہے یا ہر مؤذن کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مؤذن کے لیے. ہاں اسی لیے اذان کی بے حرمتی کرنے والے کے لیے یہ خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. جو اذان کی بے حرمتی کرے گا، اذان ہو رہی ہے، کھیل تماشا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہے، اذان ہو رہی ہے، ناچ گانے ہیں، ہنسی مذاق ہے، کوئی احترام نہیں. اس لیے کہ اذان کا احترام
وہاں فرشتے اور ان کے لیے اس آواز کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے آج تک. اور یہاں ٹی وی بند کرنے فرصت نہیں, موبائل بند کرنے فرصت نہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرنے فرصت نہیں ہے. ارے بندو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا, کیسے؟ جیسے مؤذن کہہ رہا ہو ویسے لوٹاتے جائے. وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے. اور آخری حدیث میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے گا اذان کے بعد, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو درود شریف پڑھے, پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے, اعلیٰ مقام, جو اللہ تعالیٰ ایک ہی آدمی کو عطا کریں گے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امید ہے کہ وہ یہ میں ہی ہوں گا. اس لیے جو وسیلہ اللہ سے مانگ کر مجھے عطا کرے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ جب اذان ہو ہر کام چھوڑ کر کے, ہر کام یہاں تک کہ تلاوت بھی کوئی کر رہا ہو بند کرے اور بند کر کے اذان کا جواب دے. اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ جو وسیلہ ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. کیسے مانگیں گے؟ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس کے ساتھ میں اگر انک لا تخلف الميعاد بھی ملا لے تو ٹھیک ہے. یہ جو دعا ہے اس میں وہی ہے کہ اللہ آپ وسیلہ عطا کیجئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مقام محمود عطا کیجئے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. فرمایا جو اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اسی پر حضرت مولانا مفسر قرآن سید طلحہ صاحب نقشبندی قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شفاعت کریں گے. اور کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو اس بات کی پکی گارنٹی ہے کہ جو اذان اور اذان کے بعد کی دعا, اذان کا جواب دینا, اذان کے بعد کی دعا پڑھنا, اس پر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب کریں گے. اسی کو رکھ کر کے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اذان کا احترام نہیں کرتا, بے ادبی کرتا ہے, اذان کے وقت میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں.
اس لیے میرے پیارو، اذان کے احترام پر بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اسی عنوان پر عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اذان بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات مؤذنین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو نچلی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.